کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کی گاڑی تو اپنی ہے، لیکن اس کا سٹیئرنگ وہیل کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اگر جواب ہاں میں ہے، تو آئیے آج مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس احساس کی جڑیں آخر ہیں کہاں۔ یہ زویا ہیں۔ دوست کی ایک فون کال پر زویا نے اپنی نیند، اپنا سکون اور اگلے دن کے سارے ضروری کام سب کچھ قربان کر دیا اور مدد کے لیے پہنچ گئیں۔ ان کی اپنی انرجی بالکل ختم ہو چکی ہے، سارے پلانز خراب ہو گئے، لیکن زبان سے پھر بھی ہاں ہی نکلا۔ اگر یہ کہانی کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے تو اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ تو اصل سوال یہی ہے، آخر نہیں کہنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہم اپنی ضرورتوں کو پیچھے دھکیل کر دوسروں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا اندر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس اب اور نہیں؟ اس کا جواب ہماری قوت ارادی کی کمی میں نہیں ہے، نہیں، جواب اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ جواب ہمارے اندر کے آئینے میں، یعنی ہماری سیلف امیج میں چھپا ہوا ہے۔ تو یہ سیلف امیج آخر ہے کیا چیز؟ بہت آسان لفظوں میں یہ وہ کہانی ہے جو ہم ہر وقت جانے انجانے میں خود کو اپنے بارے میں سناتے ہیں، اور یہی کہانی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم خود کو محبت، آرام اور اپنی حدود قائم کرنے کے لائق سمجھتے بھی ہیں یا نہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت کڑوا سچ سامنے آتا ہے کہ مسئلہ اکثر باہر کی دنیا کا ہوتا ہی نہیں، مسئلہ اس آئینے کا ہے جس میں ہم روز خود کو دیکھتے ہیں۔ دنیا ہمیں وہی قیمت دیتی ہے جو ہم نے اپنی نظروں میں اپنی لگائی ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ منفی سیلف امیج بنتی کیسے ہے؟ اکثر اس کی جڑیں ہمارے بچپن کے تجربات میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوتی ہیں۔ یہاں سے دو راستے نکلتے ہیں۔ ایک راستہ ہے انکنڈیشنل ورتھ کا، جہاں بچے کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تم جیسے بھی ہو بہت قیمتی ہو اور تم سے پیار کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے کنڈیشنل ورتھ کا، جہاں پیغام ہوتا ہے کہ تمہیں محبت اور توجہ تبھی ملے گی اگر تم اچھے، خاموش اور فرمانبردار بنے رہو گے۔ اور یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں سلو پروسیس ہے۔ ایک بچہ اپنی کوئی چھوٹی سی خواہش ظاہر کرتا ہے، کھیلنے کی یا شاید تھوڑا آرام کرنے کی، اس خواہش کو ڈرامہ، ضد یا بکواس کہہ کر رد کر دیا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اپنے احساسات اور اپنی ضرورتوں کو دبا دینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ انہیں ظاہر کرنے پر تو صرف ناراضگی ہی ملتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بچے کی خود اعتمادی کنٹینجنٹ یعنی مشروط ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی قدر اپنے اندر نہیں ڈھونڈتا، بلکہ دوسروں کی تالیوں اور تعریفوں میں تلاش کرتا ہے، اور اس طرح اس کی خوشی کا ریموٹ کنٹرول ہمیشہ کے لیے دوسروں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اور بچپن میں سیکھے گئے یہ سبق جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت تباہ کن پیٹرنز کی شکل میں بار بار گونجتے ہیں۔ ذرا ان آوازوں کو، ان ایکوز کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی ایک ناختم ہونے والی کوشش، کسی بھی بحث یا اختلاف کے ڈر سے فوراً چپ ہو جانا، آرام کرتے ہوئے بھی ایک عجیب سا احساس جرم، یا اپنے ہی شوق کو بیکار سمجھنا۔ کیا ان میں سے کوئی آواز اپنی سی لگتی ہے؟ یہ سب اسی بچپن میں بنے منفی آئینے کے عکس ہیں۔ اور شاید سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بچپن میں جو منفی لیبلز ہم پر لگائے جاتے ہیں، جیسے تم بیکار ہو یا تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، بڑے ہو کر وہی لیبلز ہماری اپنی اندرونی آواز بن جاتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنے سب سے بڑے ناقد بن جاتے ہیں۔ تو کیا یہ کہانی بدلی جا سکتی ہے؟ جواب ہے ہاں، بالکل بدلی جا سکتی ہے، لیکن یہ سفر آسان نہیں ہے۔ تو آئیے اب حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس گہری چوٹ کو بھرنے کا کوئی کوئک فکس یا 2 دن کا حل نہیں ہے۔ یہ ایک لمبا اور ہمت کا سفر ہے۔ یہ بالکل ایک نئی زبان سیکھنے جیسا ہے، آپ کی اپنی ضرورتوں اور آپ کے اپنے احساسات کی زبان، جسے بچپن میں ہی خاموش کرا دیا گیا تھا۔ یہ چارٹ ایک بہت ہی تلخ حقیقت کو بالکل صاف صاف دکھاتا ہے۔ مشروط پرورش سے آپ کو وقتی طور پر فرمانبرداری تو مل جاتی ہے، لیکن اس کی قیمت بچے کی لانگ ٹرم مینٹل ہیلتھ اور اس کی حقیقی خود اعتمادی کی صورت میں بہت لمبے عرصے تک چکانی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ گفتگو ختم کریں، یہ کچھ سوالات ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب خود سے پوچھیں۔ وہ کون سے پرانے لیبلز ہیں جو آج بھی ہمارے آئینے پر چپکے ہوئے ہیں؟ ہم آج بھی کس کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، آج، صرف آج کے دن، اپنی عزت نفس کے لیے وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں؟
اس پورے تجزیے کی بنیاد صوفیہ نورین کا ایک سیشن ہے، جس میں مشہور مصنف ایلفی کوہن کی کتاب انکنڈیشنل پیرنٹنگ کے انقلابی نظریات کی عکاسی کی گئی ہے۔